بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاسوسی ڈائجسٹ کا تہلکہ ہے سلسلہ، ظلم و ستم کے شعلوں میں جلنے والے ایک معصوم ذہن کی لرزہ خیز سرگزشت، آتش فشاں۔ راوی وجدان علی، تحریر اقبال کاظمی، آواز ڈاکٹر سدرا عمران۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آتش فشاں، اور اس کا فائدہ وہ کروڑوں کی صورت میں اٹھا رہا تھا۔ اس طرح اسے سمگلنگ میں بارسوخ لوگوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ مسئلہ تو عابد علی کے لیے تھا۔ سرحدی پٹی والے کھیتوں پر قبضے کے بعد اس کے پاس چند کھیت باقی رہ گئے تھے جن پر صرف اتنا اناج پیدا ہوتا تھا کہ وہ مشکل اس کا سال بھر کا گزارا ہو پاتا تھا۔ اس آمدنی سے وہ عدالت کے اخراجات بھی پورے کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ خدا ہر انسان کو پولیس، ڈاکٹر اور عدالت سے محفوظ رکھے۔ اس وقت یہ بات عابد علی کو سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، لیکن اب وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ اس چکر میں اس طرح پھنسا تھا کہ نکلنے کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ وہ اس مقدمے سے دستبردار ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی اراضی پر فاتحہ پڑھ لے اور اس پر ملک نوازش علی کا قبضہ تسلیم کر لے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ دادا کی اراضی سے اس طرح دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ عابد علی کی رہی سہی زمین بھی تھوڑی تھوڑی کر کے بکتی رہی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس مقدمے سے کچہری میں کچھ نئے لوگوں سے اس کے تعلقات بھی استوار ہوئے۔ اس میں سلطان پور کا ایک زمیندار چودھری برکت علی بھی تھا۔ وہ پیسے والا آدمی تھا۔ اس کی تعلیم صرف 8ویں تک محدود تھی، لیکن اسے سیاست کا چسکا تھا۔ پچھلی مرتبہ وہ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، لیکن ملک عبد الرحمان سے ہار گیا تھا۔ برکت علی کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اگلے الیکشن میں وہ خود کھڑا ہونے کے بجائے کسی ایسے آدمی کو کامیاب کروائے جو اس کی مٹھی میں رہے۔ چودھری برکت علی کو یہ مشورہ پسند آیا تھا اور اس کی نظر انتخاب عابد علی پر پڑی تھی۔ الیکشن آنے والے تھے۔ چودھری برکت علی نے عابد علی کو آمادہ کر لیا تھا کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر اس علاقے سے ملک عبد الرحمان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ عابد علی تعلیم یافتہ تھا، اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چودھری برکت علی نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر کامیاب ہو گیا تو وہ نہ صرف اپنے باپ کی زمین واپس حاصل کر لے گا بلکہ مزید اراضی بھی خرید سکے گا۔ عابد علی کو مزید اراضی کا لالچ نہیں تھا، وہ صرف اپنے باپ کی زمین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ زندہ رہنے اور اپنا حق لینے کے لیے طاقت ضروری ہے۔ اسے ایک موقع مل رہا تھا۔ چودھری برکت علی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کے تمام تر اخراجات خود برداشت کرے گا۔ اس کے عوض اسے یہ تحریر لکھ کر دینا ہوگی کہ کامیابی کے بعد چودھری برکت علی کے کیا کیا مطالبات پورے کرے گا۔ عابد علی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے تحریر لکھ کر دے دی اور چودھری برکت علی نے اسے اپنے امیدوار کی حیثیت سے متعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ خبر ملک نوازش علی کے لیے تشویشناک تھی۔ پہلے وہ ملک عبد الرحمان کے لیے انتخابی مہم چلایا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا اور پھر بھی ان کا محتاج رہتا تھا۔ اگر وہ خود کامیاب ہو گیا تو تمام فائدے خود ہی اٹھائے گا اور عابد علی جیسے لوگوں سے بھی نمٹ لے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد الیکشن کی گہما گہمیاں شروع ہو گئی تھی۔ ہر علاقے میں انتخابی مہم زوروں پر تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں تو میلوں کا سما تھا۔ عابد علی کے حلقے سے 4 امیدوار کھڑے ہوئے تھے۔ اس روز پولنگ ہوئی اور رات تک رزلٹ بھی سامنے آ گیا۔ عابد علی کو اگرچہ ملک نوازش علی سے زیادہ ووٹ ملے تھے، لیکن کامیاب وہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ تیسرے نمبر پر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر ملک عبد الرحمان کو ووٹ ملے تھے اور عبدالرشید نامی ایک ایسا امیدوار چند 100 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گیا تھا جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ووٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ملک عبد الرحمان پہلی مرتبہ الیکشن ہارا تھا اور وہ اس کا ذمہ دار نوازش علی کو ٹھہرا رہا تھا، اور ملک نوازش علی اپنی شکست کے باعث عابد علی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اگر عابد علی اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا۔ ہارا عابد علی بھی تھا، لیکن اسے اپنی شکست کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ سیاست کا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنی شکست کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے کسی کے اکسانے پر الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ جیت جاتا تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ ہارنے سے اسے کوئی غم نہیں ہوا تھا، لیکن ملک نوازش علی نے اس شکست کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔
نوازش علی اور عابد علی میں دشمنی کی جڑیں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ عابد علی کو صرف اپنے باپ دادا کی اراضی کے حصول سے دلچسپی تھی، جبکہ نوازش علی نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے اپنا بہت کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اور وہ بہت کچھ ہار گیا تھا۔ ملک عبد الرحمن نے اس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ اس کے حلقے میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا۔ ملک نوازش علی کا بہرحال اپنا ایک حلقہ تھا۔ اس کا اسمگلنگ کا بزنس اس شکست سے متاثر ضرور ہوا تھا لیکن رکا نہیں تھا۔ اسمگلنگ کے حوالے سے اسے اب بھی ان لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی جو پہلے بھی اس کے سرپرست تھے۔ الیکشن سے پہلے تو ملک نوازش علی اور عابد علی کی دشمنی صرف مقدمے بازی تک محدود تھی، مگر اس سیاست کے کھیل نے انہیں ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دیا تھا۔ عابد علی بھی اب سر اٹھانے لگا تھا۔ سلطان پور کا چودھری برکت علی اس کی پشت پر تھا، جس سے اس کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ رکھا والی کا علاقہ چودھری برکت علی کے لیے بھی اہمیت رکھتا تھا، وہ اس کے لیے عابد علی کی پشت پناہی بھی کر رہا تھا۔ الیکشن میں عابد علی کی شکست پر اسے بھی کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے جس حساب سے ووٹ لیے تھے اس سے چودھری برکت علی کو یقین تھا کہ اگلے الیکشن میں عابد علی ضرور کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عابد علی کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد علی کو مزید قریب لانے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی تھی۔ شگفتہ اس کے ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ اس نے سلطان پور ہی کے ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف حسین و جمیل تھی بلکہ بڑی خوش اخلاق اور سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی تھی۔ چودھری برکت علی نے عابد علی کو اس سے رشتے پر آمادہ کر لیا اور چند مہینوں کے اندر اندر ان کی شادی بھی ہو گئی۔ والدین کے انتقال کے بعد عابد علی اکیلا ہی رہتا تھا۔ شگفتہ کے آ جانے سے گھر میں رونق سی آ گئی تھی، لیکن دوسری طرف عابد علی کے لیے الجھنیں بڑھ رہی تھیں۔ ملک نوازش علی بھی اپنے باپ دادا کی طرح اوچھے کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ ان دنوں دارا کو عابد علی نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اونچا لمبا ہٹا کٹا آدمی تھا۔ ملک نوازش علی اسے نہ جانے کہاں سے لے آیا تھا اور کہاں، لیکن رکھا والی میں آتے ہی دارا نے ایک طوفانی بدتمیزی اٹھا دیا تھا۔ وہ گاڑی میں اور زمینوں پہ دندناتا پھرتا۔ گاؤں والوں اور مزاروں سے مار پیٹ کا روز اس کا معمول بن گیا تھا۔ لوگ ملک نوازش علی کے پاس اس کی شکایت لے کر جاتے اور ملک مسکراتا رہ جاتا۔ ایک مہینے کے اندر اندر دارا نے گاؤں کے لوگوں پر غنڈہ گردی کا رعب جما لیا۔ اب کسی کو اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے مہینے دارا نے عابد علی کے ایک مزارہ کی ٹانگ توڑ دی۔ پولیس میں دارا کے خلاف رپورٹ لکھوائی گئی۔ پولیس آئی اور ملک نوازش علی کی حویلی میں دعوت اڑانے کے بعد زخمی مزارے، اس کے بھائی اور باپ کو گرفتار کر کے لے گئی۔ عابد علی تلملا کر رہ گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ عابد علی کی شادی کو 10 مہینے ہو گئے تھے۔ شگفتہ ماں بننے والی تھی۔ گاؤں میں شہر جیسی سہولتیں نہیں تھیں۔ عابد علی شگفتہ کو لاہور شہر والے مکان میں لے گیا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں کی ایک عورت بھی ساتھ آ گئی تھی۔ شگفتہ نے بیٹے کو جنم دیا تو اس کی زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ اس کے گلشن کا پہلا پھول تھا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد شگفتہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ گاؤں نہیں جائے گی بلکہ مستقل طور پر شہر میں رہے گی۔ عابد علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عابد علی بھی شہر میں رہنے لگا۔ وقتاً فوقتاً وہ گاؤں میں آتا رہتا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل لے لی تھی جس سے اس کی آمد و رفت کے لیے سہولت ہو گئی تھی۔ اس روز وہ دوپہر کے کچھ دیر بعد گاؤں آیا تھا۔ شگفتہ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو واپس آ جائے گا اور سیدھا گاؤں داخل ہونے کے بجائے کھیتوں کی طرف نکل گیا جہاں اس کا چھوٹا سا ڈیرا تھا۔ مویشی بھی یہیں بندھے ہوتے تھے اور صرف ایک آدمی یہاں رہتا تھا۔ اس کنویں پہ پہلے رہڑ لگا ہوا تھا، لیکن 1 سال پہلے کچھ فاصلے پر بورنگ کر کے ٹیوب ویل لگوا لیا گیا تھا، جس وجہ سے یہ کنواں متروک ہو گیا تھا۔ کنویں پر بہرحال رہڑ کے باقیات اب بھی موجود تھے۔ عابد علی رہڑ کی لکڑی پر بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اکبر نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ آدھی رات کے بعد اس طرف سے گزریں گے۔ عابد علی انتظار کرتا رہا۔ رات 3 بجے کے لگ بھگ اسے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں نظر آئیں۔
وہ کوئی کار تھی جو سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کی طرف آ رہی تھی۔ عابد علی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک طرف دوڑنے لگا اور تقریباً 200 گز دور کھیتوں کے درمیان اس کچے راستے پر رک گیا جہاں سے اس کی گاڑی کو گزرنا تھا۔ وہ راستے کے قریب ہی پودوں میں چھپ گیا۔ اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور گاڑی کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ پستول اس نے چند مہینے پہلے اپنی حفاظت کے لیے خریدا تھا اور اس کے پاس اس کا لائسنس بھی موجود تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا پستول کو اپنی جیب میں ڈالنا نہیں بھولتا تھا۔ اس کنویں پہ پہلے ہی عابد علی پودوں میں چھپا کار کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر جیسے ہی کار اس کے سامنے پہنچی اس نے فائر کر دیا۔ اس کی گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی اور کار اگلا ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ کار لہرا کر ایک کھیت میں گھس کر رک گیا۔ 3 آدمی کار سے اتر کر ایک طرف دوڑے۔ قد و قامت کی وجہ سے عابد علی نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا۔ وہ دارا تھا۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو، ہتھیار پھینک دو، عابد علی چیخا۔ عابد علی کا خیال تھا کہ وہ لوگ ٹریپ میں آ جائیں گے، لیکن وہ لوگ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے کھیتوں میں ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ عابد علی نے بھی 1-2 فائر کر دیے۔ عابد علی دوڑ کر کار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر 2 کینونس کے بڑے بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دارا اور اس کے آدمی دوڑتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ عابد علی دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے اسے کھیتوں میں موڑ دیا۔ ایک ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے کار گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اکبر ڈیرے پر نہیں تھا۔ وہ فائرنگ کی آواز سن کر کہیں بھاگ گیا تھا۔ عابد علی نے کار کی پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے کینونس تھیلے کھول کر رکھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ دونوں تھیلوں میں سونے کے بسکٹ بھرے ہوئے تھے۔ عابد علی نے کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر دونوں تھیلے باہر نکال لیے جو خاصے وزنی تھے۔ اس وقت ایک بار پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ غالباً دارا اور اس کے آدمی سمجھ گئے تھے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ فائرنگ کرتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ عابد علی نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان تھیلوں کو کہاں چھپائے۔ بالآخر ایک جگہ اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دونوں تھیلوں کی زپ اچھی طرح بند کر دیے اور انہیں رہٹ والے کنویں میں پھینک دیا۔ دارا اور اس کے ساتھی قریب آ رہے تھے۔ عابد علی اپنے موٹر سائیکل کی طرف دوڑا۔ دارا نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پہ فائرنگ شروع کر دی۔ عابد علی نے کک لگا کر موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کیا اور اسے گیئر میں ڈال کر ایکسیلیٹر گرپ پوری طرح گھما دی۔ موٹر سائیکل اچھل کر آگے نکلی۔ دارا اور اس کے ساتھی پیچھے دوڑتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ گولیاں عابد علی کے آس پاس سے گزر رہی تھیں لیکن عابد علی ان سے محفوظ ہی رہا۔ موٹر سائیکل اچھلتی ہوئی کھیتوں میں دوڑتی رہی۔ سڑک پر آ کے اس نے موٹر سائیکل دائیں طرف موڑ دی۔ یہ سڑک سیدھی راوی کے پل تک چلی گئی تھی۔ شہر میں اپنے گھر پہنچنے کے لیے عابد علی کو ایک طویل چکر کاٹنا پڑا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ بدحواسی اور نہ جانا سا خوف عابد علی کے چہرے پر نمایاں تھا۔ شگفتہ اسے دیکھ کر پریشان ہوگی۔ وہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی رہی لیکن عابد